السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ سوچیں اگر آپ کے پاس زندگی میں سب کچھ ہو، طاقت ہو، دولت ہو، عزت ہو، ایک شہنشاہ کا مقام ہو، مگر پھر بھی آپ کا دل سکون نہ پائے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو دنیا کی سب سے طاقتور حکومت کی ملکہ تھی، مگر اس کا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کی، جو فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود اس کے جھوٹے دعوے کو کبھی نہیں مانتی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا پورا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ آپ ایک شریف اور عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا خاندان بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ قبطی لوگوں سے تھا، جو مصر کے اصل باشندے تھے۔ یہ لوگ انہی مصریوں میں شامل تھے جو فرعون کی حکومت میں رہ رہے تھے۔ آپ کی شادی فرعون سے تقریباً سیاسی مفادات کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اس وقت کے مصری سیاست میں بادشاہ اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے مشہور اور معزز خواتین سے شادی کرتے تھے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بھی ایک عظیم خاندان کی بیٹی تھیں، اس لیے فرعون نے ان کو اپنی بیوی بنایا۔ آپ مصر کی فرعون کی بیوی تھیں، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت مانا جاتا تھا۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے باوجود آسیہ علیہ السلام نے صرف اللہ پر ایمان رکھا اور اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے جڑی ہوئی ہے۔ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی حکومت ختم کر دے گا، تو اس نے ہر لڑکے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اسی حالت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ یہ ٹوکری بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ جب غلاموں نے اسے نکال کر دیکھا تو ایک پیارا سا بچہ ظاہر ہوا۔ جب فرعون نے دیکھا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کا حکم دیا، مگر یہاں حضرت آسیہ علیہ السلام کا اصل کردار شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ میرے لیے مفید ہو اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی اور اسی محبت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ یہ فرعون کا محل تھا، مگر یہاں پہ اللہ کے نبی پل رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے تو فرعون اور اس کی حکومت نے انکار کر دیا، لیکن آسیہ علیہ السلام نے اس حق کو پہچانا۔ ان کا دل کبھی بھی فرعون کی بغاوت سے مطمئن نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو آسیہ علیہ السلام نے بنا کسی شک کے ان پر ایمان لے آئیں، لیکن تب تک آپ نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا ذکر نہیں کیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ آسیہ علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے اپنی طاقت اور ظلم کا پورا استعمال کیا، اور وہ ایک حکمران تھا جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اور یہاں اس کی اپنی بیوی اس کے سب سے بڑے دشمن موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے پہلے آسیہ علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی غلطی سدھار لے، لیکن انہوں نے کہا، مجھے دنیا کی نہیں آخرت کی فکر ہے، میں صرف اللہ پر ایمان رکھتی ہوں جو تیرا اور میرا بھی خدا ہے۔ جب فرعون کو سمجھ آ گیا کہ آسیہ علیہ السلام اپنی بات سے نہیں ہٹیں گی تو اس نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ انہیں زمین پر چٹانوں کے نیچے لٹا دیا گیا، دھوپ میں رکھ دیا گیا اور ہر طرح کی تکلیف دی گئی۔ جب ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا تو آسیہ علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک عظیم دعا کی جو قرآن میں بھی موجود ہے، میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ جب وہ سخت عذاب سہ رہی تھی تو اللہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھی اور ان کا صبر اور ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ آخرکار فرعون نے حکم دیا کہ انہیں شہید کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام انتقال کر گئیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام صرف ایک تاریخی کردار نہیں، بلکہ آج بھی ہر مسلمان عورت اور مرد کے لیے مثال ہیں۔ آج بھی دنیا میں بہت سی جگہ فرعون جیسے ظالم لوگ موجود ہیں، اور بہت سی آسیہ جیسے صبر والے لوگ جو صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں موجود ہیں۔ اللہ نے انہیں قرآن میں مثالی عورت قرار دیا ہے۔ یہ مثال صرف عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے ہے جو حق اور باطل کے بیچ پھنسا ہوا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان، صبر اور استقامت قیامت تک ہر مومن کے لیے روشنی کا مینار رہے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔